آرمی چیف نے یہ بات کی، قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے گا۔ ASPR تو عدلیہ کے اس حصے کو پیغام دے رہا ہے، پاکستان کی عدلیہ کو براہ راست پیغام ہے کہ آپ 9 مئی کے ملزمان کو پروٹیکشن نہ دیں۔ آج کا جو پریس ریلیز ہے تحریک انصاف کے خلاف جاری کیا گیا ہے، بڑا سیریس میسج دیا ہے۔ انہوں نے جوڈیشری کو اس قسم کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آرمی ایکٹ کے ٹرائلز کو ہائی کورٹ سے روکا گیا تو وہ ساسو جی کا داماد ہے، وہ بھرپور کوشش میں ہے کہ کسی طرح مارشل لا لگ جائے۔ عمران خان کو کچھ جو ہے پیغام دینے گئے ہیں شاہ محمود قریشی کی کوریج پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور عمران خان کی کوریج پر پابندی ہے۔ جو 3 ATMs تھی تحریک انصاف کی کے چیئرمین عمران خان کی، وہ ایک مضبوط دڑے کی شکل میں اب سامنے آئی ہیں۔ یہ سب زیرو ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہوئی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آج آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت۔ اب ہم مزمل صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں اندر کی خبر جو ہے، اندر کی جو خاص طور پہ کور کمانڈرز کو بریف کیا گیا ہے اور جو خاص طور پہ پیغام دیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم مزمل صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھیں، بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ بس مزمل صاحب آپ نے نیل ساتھ رکھ لی ہے۔ آپ نے چھٹیاں لی ہوئی تھی لگتا ہے۔ آپ کو چین کے دورے پہ تو نہیں گئی ہوئی تھی؟ مزمل صاحب اس حوالے سے بھی اندر کی خبر آپ کے پاس ہی ہے، اب آپ رہنے دیں، مجھے خاموشی رہنے دیں، آپ اندر کی اپڈیٹس بتائیں آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کی۔ دیکھیں، میں نے یہ اعلامیہ پورا پڑھا ہے اور اس اعلامیے کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو آرمی چیف کی گفتگو ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک پیغام ہے جو کانفرنس کے شرکاء کا عزم کر کے جاری کیا گیا ہے۔ مطلب یوزلی ہم جب ISPR کا پریس ریلیز دیکھتے ہیں تو اس میں یا تو ہوتا ہے کہ جو فورم نے ریزالو کیا یا کوئی قرارداد پاس ہوئی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ بات کی۔ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ اب کانفرنس کے شرکاء کا عزم کیا کیا ہے؟ انہوں نے مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں جی، مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مخالف قوتیں کون ہیں۔ ایک تو وہ قوتیں ہیں جنہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا۔ اچھا، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف نے 9 مئی کو حملہ کیا، تو وہ تو ہو گیا۔ اور اب جو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑے کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب یہ کسی بھی جانب سے کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، کسی بھی جانب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت تو نہیں کہیں تحریک انصاف کو پروٹیکشن دے رہی۔ تو میرا خیال ہے صوبیہ، میں اور آپ اس بات پر تو متفق ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے، حکومت تو انہیں پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے۔ پھر یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ اچھا، ایک اور اہم لائن جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے گا۔ وہ بھی کیا جائے گا، لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اور اس سے لگتا ہے یہ کسی کو پیغام کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کون ہے جو، میرا مطلب ہے، جو رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے یاسمین راشد کو بغیر ٹرائل کے ڈسچارج کر دیا ہے کور کمانڈر کے گھر کے حملے سے۔ تو پھر میرا مطلب ہے کہ آج کا ISPR تو عدلیہ کے اس حصے کو پیغام دے رہا ہے جس نے 9 مئی کے ملزمان کو پروٹیکشن دینی شروع کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ISPR کا یہ جو آج کا پریس ریلیز ہے اور اس میں جو کانفرنس کے شرکاء کا عزم کر کے جو باتیں لکھی گئی ہیں، وہ پاکستان کی عدلیہ کو براہ راست پیغام ہے کہ آپ 9 مئی کے ملزمان کو پروٹیکشن نہ دیں۔ اس میں منصوبہ سازوں کو اور دوسرا بیٹرز کو
اور جنہوں نے بنایا ان سب کو، اس میں عمران خان بھی آ جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو 3 MPO کے تحت بند کیے گئے اور بعد میں ان کو چھوڑا گیا، اور ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ابھی تک مفرور ہیں اور کسی نامعلوم مقام سے اپنے ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پریس ریلیز ہے، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف جاری کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ISPR کا جو آج کا پریس ریلیز ہے، جو کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز ہے، اس میں دو طرح سے بات کی گئی ہے۔ ایک بات آرمی چیف کے منہ میں ڈال کے کی گئی ہے کہ یہ بات آرمی چیف نے کہی ہے، اور جو بات وہ آرمی چیف کے منہ میں ڈال کر نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن پیغام دینا چاہتے تھے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بات آرمی چیف نے کہی ہے، وہ بات انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کا عزم کر کے کہی ہے، تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بات تو کانفرنس کے شرکاء نے ریزالو کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس میسج دیا ہے انہوں نے جوڈیشری کو کہ آپ اگر 9 مئی کے ملزمان کو پروٹیکشن دیں گے، اس طرح انہیں ڈسچارج کریں گے، ان کی ضمانتیں لیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو ہم آپ کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے ان ملزمان کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی اچھا بات تو مزمل صاحب، ایک اور پوائنٹ کا بڑا ذکر ہے اس میں، آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ سویلین پہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمہ نہیں ہو سکتا، اس کے حوالے سے بھی ڈکے چھپے الفاظ میں جو ہے وہ واضح پیغام ہے۔ دیکھیں، آرمی ایکٹ کے خلاف ایک پٹیشن تو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے کہ جی سیولینز کا نہ ٹرائل کیا جائے۔ پھر اعتزاز احسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ جن لوگوں کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، ہائی کورٹ اس ٹرائل کے خلاف سٹے دے دے گا تو وہ ٹرائل رک جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے ٹرائل روک دے گی اور تحریک انصاف کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکے گا اور جوڈیشری ان کو ڈسچارج کر دے گی، لہذا وہ سب بچ جائیں گے، تو آج کا جو آرمی کا پریس ریلیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آرمی ایکٹ کے ٹرائلز کو ہائی کورٹ سے روکا گیا تو وہ اس کو بھی ریزسٹ کریں گے، اگر فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو اس کو بھی ریزسٹ کریں گے، اور کسی طرف سے بھی اس کی راہ میں جو رکاوٹ آئی اس کو ریزسٹ کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس بندے پر لگ سکتا ہے جس کے پاس کچھ سرکاری راز ہوں اور اس نے وہ راز افشا کیے ہوں۔ اب کیا عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں کہیں کی ہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بنتی ہیں، یا ان کی کچھ تقریروں میں سے کچھ چیزیں فوج نے لی ہیں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بنتی ہیں، تو ان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت ہے۔ میرے خیال میں ابھی جن لوگوں کے ٹرائل شروع کرنا چاہتے ہیں اور جن کو آگے پکڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے نا کہ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں، اس کے تحت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں وہ کس کو لائیں گے اور دوسرے آرمی ایکٹ کے تحت کس کو لائیں گے یہ تو اب دیکھنا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت انہوں نے جناح ہاؤس اور فیصلہ آباد میں جو جنہوں نے ISI کے دفتر پہ حملہ کیا ان کے تو کچھ ملزمان انہوں نے مانگ لیے ہیں، لیکن ایسی باتیں آ رہی تھیں کہ یہ آرمی ایکٹ کے ٹرائل روک دیے جائیں گے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریلیف لے کے دیا جائے گا۔ تو آج کا پریس ریلیز صرف یہ باور کرانے کا ہے کہ ان کو ایسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ عدلیہ کا قبلہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن جی اگر قبلہ نہیں درست ہو رہا تو آج کی پریس ریلیز کے بعد ضرور درست ہو جانا چاہیے۔ یہ فائنل وارننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے جو مشترکہ طور پہ ان کو دی ہے، اور اس سے سخت وارننگ دی نہیں جا سکتی ہے۔